ایک انٹرویو ہے, اس کا ایک کلپ ہے, پاکستان کی سیاست کا نقشہ ہی جس نے تبدیل کر دیا ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب ووٹ کو عزت دو نہیں کہتے کیونکہ بھائی لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں. شباز شریف بہت ہوتے جائے گا, سر خیر نیکسٹ لیول. آپ انہوں نے اپنے پرادا فارمولا ہی تبدیل کر دیتا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے پکڑ کے جن کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا, ان میں پرویز رشید صاحب اور خواجہ آصف صاحب شامل ہیں. شیخ روہیل اصغر صاحب, ان کا مقابلہ دور دور تک نہیں ہے. خواجہ سعد رفیق جو ہے الیکشن لڑنا آتا ہے. عمران خان صاحب کو ہرا دیا تھا. کی میٹنگ ہوئی سی, کہتے میٹنگ کی ہوئی سی, میں نہ دعا نو سمجھا دیتا ہے کہ جے کوئی پٹھی سیدھی حرکت کیتی تے میں چھتر ماردا کروں لاہور لے کے آواں گا سامنے ان کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک بہت مزے کی ویڈیو, ایک انٹرویو ہے, اس کا ایک کلپ ہے جو پاکستان کی سیاست کا نقشہ ہی جس نے تبدیل کر دیا ہے. ویسے تو نواز شریف صاحب اپنا وہ جو ووٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکالا پہلے تو ان کو یعنی وہ تو لگتا تھا نا کہ ذات والا ان کا مسئلہ ہے, لیکن اس کو انہوں نے ایک قومی مسئلہ ووٹ کو عزت دو کہہ کے یوں کر کے بنایا کہ وہ یہ تھا کہ جی کہ جب آپ لوگ کو ووٹوں کی عزت نہیں کرتے, یعنی کہ جب جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں, جس کو حکومت کرنے کا حق دیتے ہیں, جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس مینڈیٹ کو نہیں مانتی تو پھر گڑبڑ ہوتی ہے. یا یوں کہہ لیں کہ جب آپ اس وزیر اعظم کو کام نہیں کرنے دیتے, ہیلے بہانے عدالتوں کے ذریعے اس کو تکا کرا دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے حق حاکمیت کو جو کہ وہ ووٹ کے ذریعے اپنا ثابت کرتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں, اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. یہ تھا وہ جو ان کی ذات کا مسئلہ لگ رہا تھا نا کہ مجھے کیوں نکالا سے جو تاثر ملتا تھا, اس کو کاؤنٹر انہوں نے بڑا فلسفیکلی بڑے طریقے کے ساتھ, اور غالباً ووٹ کو عزت دو یہ جو فلسفی اس کو کوائن جو کیا تھا یہ اپنے عرفان صدیقی صاحب نے کیا تھا, سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے. تو بڑی ایک ظاہر ہے کہ کسی طرح کا دانشوری یہ والا کام کر سکتا ہے کہ ایک وہ بیانیہ جو ایک ذات تک مرکوز ہوتا ہوا دکھائی دے, اس کو اصل مسئلہ کیا ہے اس کو دو الفاظ دینا, یہ بڑا کام تھا. ووٹ کو عزت دو تو یعنی یہ جو کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا, جو کچھ آج تک ہوتا آیا ہے ہمارے منتخب وزرائے اعظم کے ساتھ, اس کو انہوں نے دو لفظوں میں پرو دیا, ووٹ کو عزت دو. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ وہ ووٹ کو عزت دو نہیں کہتے کیونکہ بھائی لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں. سادہ سی بات ہے. تو اب اگر گورنمنٹ میں آنا ہے تو اگر آپ ان کو کہیں گے کہ جناب کہ نہیں ہم وزیر اعظم ہوں گے, اور وزیر اعظم ہوتا ہے, اور جس طرح کا وزیر اعظم بیسیکلی تو نواز شریف صاحب اب سیاست اسی کو کہتے ہیں, راستہ بنانے کا نام ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ محاذ آرائی سے بچتے ہوئے اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کر لیں. تو انہوں نے درمیانی راستہ کیا نکالا ہے کہ خاموشی اختیار کی ہے. خاموشی بھی مکمل اختیار نہیں کی. ووٹ کو عزت دو براہ راست کہنے کے بجائے انہوں نے پھر وہی کہنا شروع کر دیا اگر ہماری حکومت ختم نہ کی جاتی تو آج پاکستان یہ ہوتا, اگر عمران خان والا تجربہ نہ کیا جاتا تو پاکستان یہ ہوتا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں ہمارے ساتھ یہ ہوتا کیوں ہے. ہم تو ملک کی خدمت کرتے ہیں, ہمیں نکال دیا جاتا ہے, ہمیں فرق کر دیا جاتا ہے. اب وہ اس طرح سے وہ جرنیلوں کا نام نہیں لیتے, یعنی کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ٹینشن ہوتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ جی کہ یہ تو پھر وہی سے گیم شروع ہو جائے گی, پھر وہی واجہ وجنا شروع ہو جائے گا. تو وہ عقل مندی یا دانش اور حکمت کا تقاضا ہے کہ آپ جرنیلوں کے نام نہ لیں. ویسے ہمارا تو خیال ہے کہ لینے چاہیے اور ٹھوک بجا کے لینے چاہیے, لیکن وہ چونکہ سیاستدان بھی ہیں, کوئی انقلاب نہیں آیا پاکستان میں, نہ نواز شریف کے لیے کوئی انقلابی ووٹر ہے ان کا اس طرح کا. وہ خواجہ آصف صاحب تو فرمایا کرتے تھے نا کہ جی کہ 100 بندہ باہر نہیں ہوتا تھا. نواز شریف صاحب سروسز ہاسپٹل کے میں جب داخل تھے تو جب ان سے وہ تھا نا, خواجہ آصف صاحب نے لیڈ کی تھی نا جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے وزیر اعظم کے اختیارات میں جو قانون سازی تھی نا آرمی ایکٹ والی, اس میں تو تب وہ ٹی وی مذاکروں میں بیٹھ کے کہتے تھے ہم ڈیویڈنڈس لیتے رہے ہیں, ہم کر لیتے ہیں, پہلے بھی ملے ہیں اب بھی لیں گے.
یعنی کہ بڑا کھلے عام ننگا چٹا سودا کیا تھا انہوں نے، اور نواز شریف صاحب باہر چلے گئے ہوئے تھے تو بدلے میں ان کو ایکسٹینشن ملی تھی، تب وہ یہ والی بات کہا کرتے تھے کہ جی کہ جو ہے اپنا مطلب جرنیلوں والی، اب میں اس کو اتنا کھول کے اب کیا رکھوں سامنے آپ کی بات. تو نواز شریف صاحب نے بیسکلی جو بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ جرنیلوں کے نام نکال دیے، ججوں کا وہ نام لیتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جی جرنیل اور پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ تو ان کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، بس وہ اپنے ثاقب نثار صاحب اور دجے تیجے ان کو ہی عشق چڑھے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ نواز شریف صاحب کو چونکہ اب دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کو حکومت میں آنا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ یار معاملات اتنے بگڑ چکے ہوئے ہیں کہ محاذر آئی والی جو ہماری ملاقات صحافیوں کی ہوئی تھی، میں تو آ گیا تھا اس ملاقات سے پہلے، یعنی میں ملاقات سے مراد یہ ہے کہ پریس کانفرنس سے پہلے میں نکل آیا تھا، تو وہاں پر صحافیوں نے جو سوال کیے تھے تو انہوں نے کہا لائٹ لائٹ گفتگو کرو یار، کیڑے چکراں چ پی گئے ہو، سول ملٹری ریلیشن تو یہ تھے وہ. اور میں نے جو ان کے قریبی جو رفقۂ کار ہیں جو ووٹ کو عزت دو اور جو سول ملٹری ریلیشن کے اوپر جن کے اپنے نظریات ہیں، جو نواز شریف کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، ان سے جو میری بات ہوئی ہے انہوں نے وہی کہا کہ جی کہ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ نیوی پہ آ کے ٹائم کڈو اور پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرو. اگر آپ پاکستان کی اکانومی ٹھیک کر لیں گے، آپ گورننس ٹھیک کر لیں گے تو پاکستان کے سول ملٹری ریلیشن ٹھیک ہو جائیں گے. ہم ووٹ کو عزت دو کے اوپر ہی کھڑے ہیں، لیکن راستہ بھی مختلف ہے، اب ان کی مرضی ہے. لیکن شباز شریف بہت ہوتے جائے گا سر، خیر نیکسٹ لیول. آپ انہوں نے اپنے پرادہ فارمولا ہی تبدیل کر دیتا ہے. یہ آسما شرازی صاحب نے ان کا انٹرویو کیا ہے اور انہوں نے جو فرمایا ہے ذرا غور کرو. یارا جو ان کا پہلے تھا، کون سا بیان ہے؟ یہی ووٹ کو عزت دو، سویلیت بالادستی. یہ آسما شرازی صاحبہ یہ جو ووٹ کو عزت دو کو اس کی کلیئرٹیز میں آ جانی چاہیے. سمجھان لگے ووٹ کو عزت دو کا مطلب کیا ہے؟ ہاں کہ مجھے کسی نے ووٹ دیا تو میں اس کی عزت اور احترام کروں، اور اس کی جو سوچ ہے اور مجھ پر جو اس نے اعتماد کیا ہے میں اس کے اوپر پورا اتروں. جی یہ ہے ووٹ کی کو عزت دینے کا مطلب. اور اس کے ریٹرن میں حتی المقدور خدمت کروں، کوشش کروں کہ میں اپنے ووٹرز کا، عوام کا میں بھرم رکھوں، اور ان کی جو بنیادی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جس حد تک میں کر سکتا ہوں جان لڑا دوں. وہ ہے ووٹ کی عزت، وہ ہے ووٹ کا تقدس. تو یہ اس میں کیا مبالغہ ہے؟ دیر نو کنفیوژن. سمجھ رہے؟ اب اگر نواز شریف صاحب کی آپ ساری گفتگو سن لیں، وہ ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا سے شروع ووٹ کو عزت دو. اب شہباز شریف صاحب کی اگر ہم بات سن لیں یا جو وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب ووٹ کی عزت نہیں کر رہے تھے. ایسا ہی ہے نا، یعنی کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو، اپنے آپ کہہ رہے سن ووٹ کو عزت دو. بھائی میرے لوگوں نے ووٹ دیے، میں نے کوئی ان کے لیے خدمت نہیں کی، کام نہیں کیا، میں نے کوئی سڑک نہیں بنائی، میں نے کوئی پل نہیں بنایا، میں نے کوئی تعلیم سستی نہیں کی، میں نے لوگوں کی کوئی سہولتیں نہیں دی، تو میں بہت غلط کیتا ہے، میں اس لیے مینوں باہر کٹتا گیا، تو لہٰذا نواز شریف تم ووٹ کو عزت دو. یار کیا ایٹم. سر شہباز شریف صاحب بہت آگے جائیں گے سر. وزیر اعظم کے اوپر مینوں لگتا ہے نا کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہی بن جانا ہے. یار اخیر ہوگی، میرا تو حادثہ نہیں رک رہا تھا، اور میں یہ 2-3 دن سے جناب یہ چل رہی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ لوگ ان کی کوٹ کر رہے تھے نام لیے بغیر کہ ووٹ کو عزت دو دینے کا نیا فارمولا سامنے آ گیا، یا اس کا اصل تشریح وہ سامنے آ گئی ہے. تو سر بس ایسے ہی ہے. اور ویسے میں جو ہے آج ویسے ہی میری چونکہ یہ الیکشن ڈے ہے تو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یار کہ جو مزے کے الیکشن ہونے ہیں مختلف حلقے، ان کا ہم ہلکا پھلکا ذکر کریں. تو وہ ڈھونڈتے مجھے اے والی چیز لگ گئی. تو چونکہ خواجہ آصف صاحب کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ جو ڈیویڈنڈس لیے ہیں اپنے ہر طرح کے بیانیے کے اوپر، تو اور جو خواجہ آصف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی کہ یہ آرمی ایکٹ میں جو ترمیم تھی اس میں جو ووٹ دیے تھے لائن لگا کے سب نے، وہ فیصلہ جو تھا وہ خواجہ آصف صاحب نے کروایا تھا، یہ وہ خواجہ آصف صاحب کے اوپر ڈالا جا رہا تھا.
تو خواجہ آصف صاحب کے حلقے میں گئے تھے نواز شریف صاحب نے ان کا منہ پکڑ کے یوں کر کے کہا تھا, وہ تصویر لگائیے گا سر, وہ بڑی مزے کی تصویر ہے, کہ یہ ہوتا ہے با وفا شخص, وہ کلاس فیلو ہیں میرے, تو یہ تو وہ, اور مجھے ٹریننگ دی تھی خواجہ صفدر صاحب نے جو ان کے والد ہیں خواجہ آصف صاحب کے. تو خواجہ آصف صاحب کا حلقہ جو ہے وہ بڑا مزے کا ہے, باقی نظریات اور دوسری تیسری چیزیں ایک سائڈ کے اوپر. NA71 یہاں سے جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کھڑے ہیں, اور ان کے مقابلے میں جو ہے ریحانہ امتیاز ڈار, یہ عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ ہیں, اور چونکہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا مستقبل سیاسی اور کوئی تھا نہیں عمران خان صاحب کے علاوہ, اور وہ جس لیول کے اوپر جا چکے تھے وہ ظاہر ہے کہ پھر یہی ہونا تھا, یا تو پھر آپ, چونکہ ان کے کاروبار بہت وسیع و ریز ہیں یہاں پر سیالکوٹ میں, تو یہ افورڈ نہیں کرتے تھے مفرور پونا اس طرح کا, جس طرح کہ مراد سعید ہے نا, لونڈا لپاڑا, نہ اگے دا پتہ نہ پیچھے دا پتہ, نہ پیچھے دی خبر نہ اگے دی ہوش. اور حماد اظہر صاحب کے ابا جی کی جائیدادیں ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں, تو وہ باہر ہیں, تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو لہٰذا انہوں نے ذرا فنکاری دکھانے کی کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی نہ صحیح اوکے, تو اب انہوں نے وہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے اس کو کیپچر کرنے کے لیے خود نہیں لڑ سکتے, تو اور تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں کہ میں خان کے خلاف بھی نہیں ہویا. تو ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ ان کے مقابلے میں ہیں, اور بڑی سخت قسم کی خاتون ہیں. ان کے ساتھ کچھ خواتین جو عمر ڈار اور عثمان ڈار کے ساتھ کام کر رہی تھی, ان میں سے ایک خاتون جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف, بڑا وقت کے اوپر بڑی وہ ویل مینرڈ پرسنالٹی ہے ان کی, خاتون ہیں وہ, انہوں نے چھوڑ دیا تھا. انہوں نے مجھے یہ والی بات بتائی کہ ان کو بہت شوق تھا, اپنے بیٹوں سے زیادہ شوق تھا سیاست کا. یہ آ کے جو عثمان ڈار اور عمر ڈار کی جو ٹیم تھی سیالکوٹ میں, یہ ان کو آرڈر خواتین کو جاری کرتی, تو اینج کرنی, تو اینج کرنی, پھر لڑ دیاں بھی سی, پھر آپ ہی خطاب کرنا شروع کر دیندیاں سی. تو اب ان کو موقع مل گیا ہے, تو اب یہ ایک بڑا مزے کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے صنم جاوید صاحبہ کا مقابلہ جو تھا وہ مریم صاحبہ کے ساتھ ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن ایک مزے کا ایک جو کہتے ہیں نا مسالہ پورا تھا. وہ نہیں لڑ رہی صنم جاوید صاحبہ. تو ایک تو یہ ہے, خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ انہوں کی, مجھے واقعہ یاد آ گیا جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا کہ اس نے بندے نے پوری وفا نبھائی ہے. 12 اکتوبر 1999 کو جن لوگوں کو پاکستان کی اس وقت کی فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے پکڑ کے جن کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا, ان میں پرویز رشید صاحب اور خواجہ آصف صاحب شامل ہیں. ان دو, اور اس وقت بھی ان کی عمر ٹھیک تھی, اس وقت بھی آپ ان کو بزرگی کہہ سکتے ہیں, سفید بال تھے تب بھی. تو ان کے جیل میں ان کے ساتھ بہت, میرے پاس وہ سٹوریز ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی تیم پٹاس ہوئی ہے. ایک حلقہ میرا اپنا ہے جہاں پر شیخ روہیل اصغر صاحب ہیں. شیخ روہیل اصغر صاحب جو ہیں وہ ان کا مقابلہ دور دور تک نہیں ہے. وہ کوئی قادر صاحب ہیں, وہ نون لیگ کے MP کہیں پہ ہوا کرتے تھے. اب وہ ان کو میرا خیال ہے کوئی گٹار شٹار ملی ہوئی ہے یا کوئی CD ملی ہوئی ہے, کوئی اس طرح کا نشان ملا ہوا ہے. وہ غالباً ان کا نام ہے PTI کے, وہ جو نہیں تھی اپرووڈ لسٹ میں ان کا نام شامل ہے, لیکن کوئی جوڑ ہی نہیں ہے گا, دور دور تک کوئی جوڑ نہیں ہے. تو شیخ روہیل اصغر صاحب جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ آسانی کے ساتھ جیت جائیں گے. مقابلہ وہاں پہ کوئی چکر نہیں, اس لیے کوئی مزے کا الیکشن نہیں ہونا ادھر والا. باقی جو ہے نواز شریف صاحب والا ہم پھر ڈسکس کریں گے. لیکن یہ جو ہے نا کون سا ہے جی, NA128 سلمان اکرم راجہ, جنہوں نے قرآن پہ حلف دیا ہے, مجھے ذاتی طور پہ اوپر وہ بڑے پسند ہیں, بڑے زبردست وکیل ہیں وہ, اور انہوں نے قرآن پہ حلف بھی دیا کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں, حالانکہ وہ بڑے لبرل آدمی ہیں. اور یہ بھی جو انہوں نے سٹنٹ مارا ہے, ایک پولیٹیکل سٹنٹ جس کو کہتے ہیں, اون چودھری اور ان کا اگر مقابلہ کمپیریزن کیا جائے تو جوڑ میل ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اون چودھری کو ہرانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوگا, میرا یہ خیال ہے. ادروائز جو مجھ سے اگر پوچھیں, اور پھر وہ جس قسم کا حلقہ ہے گلبرگ ادھر ادھر کا ایریا ہے, وہ والا سارا پوش ایریا ہے, اور وہاں پر
شفقت محمود صاحب پہلے پچھلی دفعہ جیتے تھے, اس سے پہلے بھی کوئی اور, اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کون جیتا تھا وہاں سے. تو یہاں پر نون لیگ ذرا ویک ہے. اون چودھری کی کچھ اور خدمات ہوں گی جس کی وجہ سے وہ جیت سکتا ہے. ادروائز اون چودھری اور سلمان اکرم راجہ کی پرسنالٹی کا کمپیریزن کریں تو میرا خیال ہے لوگ سلمان اکرم راجہ کو زیادہ ووٹ کریں گے. یہ میرا خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. تو ایک خواجہ سعد رفیق صاحب اور ان کے بھائی جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے لیے لڑ رہے ہیں, سلمان رفیق صاحب. خواجہ سعد رفیق جو ہے الیکشن لڑنا آتا ہے, یہ آپ اس کو داد دیں. بڑا کمیٹڈ آدمی, دونوں بھائی بڑے کمیٹڈ آدمی. سلمان رفیق جو ہیں وہ تو اتنے سویٹ ہیں, وہ سیاستدان لگتے ہی نہیں ہیں. ہر وقت ان کے چہرے کے پہ مسکراہٹ اور دل شکنی ان کے نزدیک ایک گناہ عظیم ہے, گناہ کبیرہ ہے. ویسے بھی ہے لیکن وہ کسی کی دل شکنی ان کے ہاتھوں میں نے ہوتی ہوئی نہیں دیکھی. جی بھائی جی, وہ جس طرح, اور پھر غائبانہ طور کے اوپر بھی کسی کی اگر کسی کا ذکر کر رہے ہوں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا ذکر ہو. اگر کوئی بیڈ ٹیسٹ والی کوئی بات ہو تو وہ دیکھیں نا, پھر وہ جسٹیفیکیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں, انہیں فلانے بندے کو غلطی ہوئی سی لیکن شاید ہے وجہ ہے. اتنے سویٹ آدمی ہیں, اتنے زبردست آدمی ہیں. خواجہ سعد رفیق نے عمران خان صاحب کو ہرا دیا تھا 2018 میں. سر وہ تو اس وقت عمران خان صاحب لاڈلا بچہ تھا نا, بھائی لوگ ہے جی, 2018 آپ کو یاد ہے. پھر وہ دوسرا کینڈیڈیٹ جو تھا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا پیارا تھا, ہمایوں اختر صاحب. تو وہ بھی جو ہے ان کو بھی انہوں نے ہرایا تھا. پہلے میں وہ عمران خان صاحب بڑی مشکل سے جیتے تھے. بہرحال وہ اچھا, وہ سائنس ان کو پوری آتی ہے, حالانکہ ان کا ڈیفنس کا ایریا سارا جو میرا مطلب ممی ڈیڈی کلاس ہے وہ ساری کی ساری عمران خان کی ووٹر, لیکن پھر بھی سیٹ کٹ گئی. 8 آتا ہے. مزے کا الیکشن اس لیے ہونا ہے کہ ان کے مقابلے کے اوپر سردار لطیف خان کھلسا ہے. تو یہ ہے ایک فرخ الطاف صاحب, ان کی پھر آگے چل کے بات کریں گے. فرخ الطاف جو ہیں وہ گورنر الطاف صاحب, چلیں میں ابھی کر دیتا ہوں, الطاف صاحب کے صاحبزادے ہیں اور بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں. ان کے والد صاحب کے دور میں یہ جو سپاہ صحابہ اور لشکر سپاہ محمد, ان کی بڑی ٹسل چلی تھی, فرقہ واریت کا بڑا عروج تھا وہ والا دور. تو انہوں نے بلا کے نا, تو ایک تو میٹنگ ہوتی ہے نا دونوں پارٹیوں کو, مولانا اعظم طارق مرحوم جو ہیں ان کو اور ادھر والوں کو بھی بلا کے نا, تو ان کو نا وہ صوفیوں کا تو پریس کانفرنس کی کہ بڑے اچھے ہیں, یہ ہے وہ ہے. ان دونوں نے کہا نہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں, امن و امان رہے گا. یہ کوئی الیکشن ہی تھے. جب وہ چلے گئے نا تو یعنی کیمرے شیمرے بند ہو گئے, تو آف دی ریکارڈ انہوں نے کہا کہ ان کی موجودگی میں گورنر الطاف صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ کی میٹنگ ہوئی سی, کہتے میٹنگ کی ہوئی سی, میں نہ دونوں سمجھا دیتا ہے کہ جے کوئی پٹھی سیدھی حرکت کیتی تے میں چھتر ماردہ کروں لاہور لے کے آواں گا سامنے ان کے. تو وہ اتنی دبنگ شخصیت تھے. یہ ان کے صاحبزادے ہیں. اینڈ ٹائم کے اوپر یہ انہوں نے عمران خان صاحب کا تب ان دنوں ساتھ چھوڑا تھا, اور نواز شریف صاحب نے بڑا, جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو جو ٹکٹ دیا تھا بڑا پریشر تھا, لیکن پھر بھی ان کو ٹکٹ ملا. اور 61 NA61 سے یہ الیکشن جو ہے ان کا مقابلہ اقبال مرزا سے ہے, ایڈوکیٹ ہیں وہ. میرا ایک کلیگ ہے یہ اسی حلقے میں رہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مقابلہ ہی کوئی نہیں. وہ پتہ نہیں, دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ فرخ الطاف جو ہے وہ دونوں حلقوں سے, کسی بھی 60 سے بھی اور 61 سے بھی لڑتے تو دونوں حلقوں سے وہ جیت سکتے تھے, جیت جانا تھا انہوں نے. یہ بھی ان کی سیٹ پکی لگ رہی ہے مجھے. تو یہ جناب مزے کے جو ہیں ہم اگلے ولاگ میں بھی ذکر کریں گے, لیکن یہ مزے کے جو الیکشن ہونے ہیں ان کا ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے, کون کون سے حلقے میں کون کون سا مقابلہ پورے پاکستان میں. یہ آج سے سلسلہ شروع کر دیا, ہر ولاگ میں اینڈ کے اوپر 1-2 حلقوں کا اسی طرح ذکر جو ہے نا موٹا موٹا وہ کیا کریں گے. تو باقی شہباز شریف صاحب نے جو تشریح کی ہے اس کو انجوائے کریں, ووٹ کو عزت دو والی. نواز شریف صاحب میرا حال صرف پھڑ کے بیٹھے ہون گے, وہ حقیقت یعنی پرا نہیں پائے. چلیں فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.